میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور ماؤں اور بہنوں، آج جو میں آپ کے سامنے کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ اس موضوع پر ہے کہ جب ہم اپنی لڑکی کا، اپنی بہن کا، اپنی بیٹیوں کا رشتہ دیکھیں تو کیا دیکھیں، لڑکے میں کیا دیکھیں، لڑکے کے گھر والوں میں کیا دیکھیں، آج ہم اسی پر روشنی ڈالیں گے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہم قرآن کی ایک آیت سے اپنی بات شروع کرتے ہیں جو سورہ نساء میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے جو تم میں سے مرد و عورت غیر شادی شدہ ہیں تم ان کی شادیاں کر دو، جن کا نکاح نہیں ہوا، جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہے ان کی شادی کر دو۔ اسی طریقے سے جو تمہارے نوکر غلام لوڈیاں ہیں ان کی شادی نہیں ہوئی ہے اور وہ نیکوکار ہیں، اچھے ہیں، صالح ہیں تو ان کی بھی شادیاں کر دو، بھلے سے ہی وہ فقیر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے، اپنے انعام سے، اپنی رحمتوں سے، برکتوں سے ان کو مالدار بنا دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا، کشادہ کرنے والا اور جاننے والا ہے، علم والا ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حکم دیا وہ پہلا حکم ہے کہ جو بھی لڑکے لڑکیاں بالغ ہو گئے ہیں، غیر شادی شدہ ہیں تو فوری طور پر ان کی شادی کر دو۔ آپ ان کی فقیری مسکینی دیکھ کر کے مت بیٹھے رہو، یہ مت سوچو کہ یہ کہاں سے کھلائے گا، اس کے گھر ابھی اچھے نہیں ہیں، گاڑیاں چاہیے، یہ اس کی فکر مت کرو۔ اگر سچی نیت سے، صحیح نیت کے ساتھ نیکوکار لوگ ہیں، وہ شادیاں کرتے ہیں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو نواز دے گا اور مالدار کر دے گا، غنی کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اگر آپ اپنے معاشرے کو، قوم کو، علاقے کو پاک و صاف رکھنا چاہتے ہو، بدکاریاں نہیں چاہتے ہو، زنا نہیں چاہتے ہو، گمراہیت نہیں چاہتے ہو، تو اپنے بچوں اور بچیوں کی بالغ ہونے کے بعد مال کی پرواہ نہ کرو، شادیاں کر دو، اللہ غنی کر دے گا۔ شرط ہے بس نیک لوگ ہوں، صالح ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج ہم مال کے چکر میں لڑکے سفر پر سفر کاٹ رہے ہیں، بمبئی، دلی، ہریانہ اور عرب ملکوں میں چکر لگا رہے ہیں، ماں باپ ان کو اے ٹی ایم سمجھتے ہوئے۔ میں نے ایک آدمی سے سنا، میں نے شادی کو اس سے بات کی، یعنی اس کے گھریلو معاملات میں سے بات کر رہا تھا، میں کہا کیوں نہیں شادیاں کر دیتے؟ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، وہ بندہ یہی کہتا ہے کہ اگر اس کی شادیاں کر دوں گا تو پھر یہ بندہ ہمارے ہاتھ سے، میرا بیٹا نکل جائے گا۔ اللہ اکبر! افسوس ایسی ماں اور ایسی بہنوں اور ایسے باپوں پر، ایسے بھائیوں پر جو اس لیے اپنے بچوں کی شادیاں نہ کرے کہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ کیا چاہتے ہو کہ جیسے 5 سال کا بچہ تھا، 2 سال کا بچہ تھا، اپنی ماں بہنوں کے پاس سوتا تھا، 20 سال کے بعد ہونے کے بعد بھی وہ تمہاری گود میں رہے؟ اب اس کی گود کے لیے تم نہیں، اس کی گود کے لیے رب نے کسی اور کو بنایا ہے۔ تمہاری گود جب تک بچے تھے، تمہاری گود تھی، جوان ہو گئے تو کسی اور کی گود میں وہ بیٹھیں گے۔ یہ رب کا بنایا ہوا نظام ہے۔ جیسے ہماری مائیں باپوں کے گود میں بیٹھتی ہیں، باپ ہمارے اپنے ماؤں کی گود میں بیٹھتے ہیں، یعنی اپنی بیویوں کی، اسی طریقے سے نوجوان بچے اور بچیوں کی بھی زندگی ہے۔ یہ کہہ کر کے ان کی شادیاں ٹالنا کہ اگر میں شادیاں کر دوں گا تو میرا بچہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اللہ اکبر! افسوس ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آج کے اکثر والدین اپنے حقوق کو تو پہچانتے ہیں، حقوق کے بارے میں تو شکوہ کرتے ہیں،
کہ میرے بچے بڑے نافرمان ہیں، جبکہ وہ نافرمان نہیں، فرما بردار ہیں۔ نافرمان آج کے اکثر والدین ہیں، سب نہیں، اکثروں کی کہہ رہا ہوں۔ جب وہ بچوں کو ATM سمجھتے ہیں، اگر ان کے پاس پیسے ہیں تو دلارا ہے، پیارا بیٹا ہے، ورنہ اس کو استنجے کی ڈھیلے کی طریقے سے کنارے کر دیتے ہیں۔ اور ان کے گھروں میں ایک براہمن بچہ ہوتا ہے جو آوارہ ہوتا ہے، گھروں میں بیٹھ کر کے کھاتا ہے، مفت کا کھاتا ہے، اور سارے بچے اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ آوارہ تو ایسے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو ATM سمجھتے ہیں کہ یہ کمائی کا ایک ذریعہ ہے۔ میرے پیارے، بیچ میں بات آ گئی تو کہہ دیا۔ میرے پیارو، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، ماں اور بہنوں، آپ اپنے بچیوں کے رشتے کے بارے میں دیکھ لو کہ رشتہ کیسا تلاش کرنا ہے، لڑکے میں دیکھنا کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے وضاحت کے ساتھ بتلا دیا ہے کہ لڑکی کے لیے رشتے دیکھو تو کیا دیکھنا ہے اس میں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس کوئی رشتے کا ایسا پیغام آئے جس کے دین سے تم مطمئن ہو، راضی ہو، خوش ہو، اور اس کے اخلاق سے خوش ہو، اس کے کردار سے، چال چلن سے، تو اس سے اپنی لڑکی کا، اپنے بہن کا شادی کر دو، رشتہ کر دو، نکاح کر دو۔ کیا معلوم ہوا اس حدیث سے؟ کہ آپ کو اپنی بہن بیٹی کے لیے لڑکا دیکھنا ہے تو اس میں دو چیز دیکھنی ہے۔ دو، کون سی چیز؟ پہلی بات، اس کا دین، مردہ پرست تو نہیں، قبر پجاری نہیں، دھاگے اور تعویذ لٹکانے والا تو نہیں، کالے ٹیکے لگا کر کے نظر بد سے تو نہیں بچنے کی کوشش کرتا، ایسے چیزوں پر تو اس کا ایمان نہیں، بے دین تو نہیں، سود خور تو نہیں، حرام خور تو نہیں، قاتل تو نہیں۔ یہ سب دیکھنا ہے آپ کو۔ اس کے بعد لڑکے کا چال چلن دیکھنا ہے، کردار اس کا کیسا ہے، اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، قرآن کی تلاوت کرتا ہے کہ نہیں، اس کے ساتھی دوست کیسے ہیں، گالیاں دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، مکاری کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، چوریاں کرتا ہے، اچھے اخلاق اس کے نہیں ہیں، چال چلن اچھے نہیں ہیں، بدکاروں، سودخوروں، حرام خوروں، گنڈوں، لچوں، لفنگوں کو اپنا دوست بناتا ہے۔ اس کا بچے کا کردار دیکھنا ہے، لڑکے کا کردار دیکھنا ہے۔ اگر اس کا دین، اس کا کردار، جو رشتہ آیا ہے، درست ہے، اچھا ہے، پسند ہے، تو آپ علیہ السلام کہتے ہیں لازمی طور پر اس سے اپنے لڑکی کا رشتہ کر دو، غریب و امیر نہ دیکھو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ رواہ الترمذی۔ اگر تم نے لڑکے کا کردار اچھا نہ دیکھا، دین اچھا دیکھ کر کے رشتہ نہ کیا، چال چلن لڑکے کا، ان کے گھر والوں کا دیکھ کر کے رشتہ نہ کیا، مال دیکھ کر کے رشتہ کیا، شہرت دیکھ کر کے رشتہ کیا، دولت و کمائی دیکھ کر کے رشتہ کیا، عزت دیکھ کر کے رشتہ کیا، اس کا مال دیکھ کر کے رشتہ کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین میں فساد برپا ہوگا، فتنے ہوں گے، امن و شانتی، امن ختم ہو جائے گا۔ میرے پیارو، ذرا غور سے، ذرا دھیان سے آزو بازو میں دیکھو، اپنے گھروں میں دیکھو، کیا رسول اللہ کے اس حکم کو توڑا تو آج ہمارے گھروں میں فتنے فساد نہیں ہیں؟ آج ہمارے گھروں میں سب کچھ ہونے کے باوجود امن و شانتی کی قلت نہیں ہے؟ کیا آج پریشانیاں ہمیں گھیر نہیں رکھی ہیں؟ کیا آج لڑکیاں سارے مال ہونے کے باوجود بھی سکون آرام ان سے چھن نہیں گیا ہے؟ ان کی زندگیاں سسرال والوں نے دوبر نہیں کر دی؟ ہر دن اس کو سسرال والوں کی طرف سے گالیاں نہیں ملتی؟ اس کی وجہ یہی کہ آپ نے لڑکے والوں کے کردار اور دین کو نہیں دیکھا، مال کو دیکھا۔ آج تو اکثر رشتے لانے والیاں بہنیں ہوتی ہیں،
لڑکے کی بھابیاں ہوتی ہیں، لڑکے کی ماں ہوتی ہے۔ جب تمہارے یہاں رشتہ لے کر کے آئی، اس ماں کے کردار کو دیکھو۔ کوئی اور بہو اس گھر میں موجود ہے، اس رشتہ لانے والی بہن کے کردار کو دیکھو کہ اس کے گھر میں کوئی اس کی بھابی اور آئی ہوئی ہے۔ بھابیاں لے کر کے آئیں تو دیکھو کہ کوئی اور اس کے گھر میں لڑکیاں آئی ہیں یا نہیں، ان کے ساتھ اس کی ماں کا، ان کی بہنوں کا، بھابیوں کا بیوہار کیسے ہے، کردار دیکھو۔ دین تو دیکھ لیا کہ مسلمان ہیں، بوڑھی ہو گئی ہیں نماز ساس پڑھنے لگی، سسر بوڑھے ہو گئے نماز تو پڑھ رہے ہیں، لیکن ذرا سا یہ دیکھ لو کہ لڑکا بھی نماز پڑھتا ہے یا نہیں، خصوصاً فجر کی نماز پڑھتا ہے یا نہیں، قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا نہیں۔ پھر ان کی نندوں کو دیکھ لو کہ گھر میں ان کی حکومت کتنی ہے، ان کا چلتا کتنا ہے۔ جس گھر میں ان کی چلے گی اس گھر میں سکھ شانتی آ ہی نہیں سکتی۔ اس تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، آنکھوں دیکھا ایک نہیں، ایک سینکڑے میں گنا سکتا ہوں کہ جن کی گھر میں ان کی ملکیت، ان کی حکومت ہے، اس گھر میں کوئی بھی بہو آرام سے رہ نہیں سکتی سوائے ایک دو کے، کیونکہ ہمارے اپنے یہاں بھی برہمن واد ہے۔ ایک بچہ، ایک کوئی بیٹا، ایک بھائی ایسا ہوتا ہے جو ان کا پیارا ہوتا ہے، اس کے گناہ، اس کے جرائم، اس کے کالے کرتوت، اس کی بدکاریاں، یہاں تک کہ اس کے سنداز بھی ماؤں اور بہنوں کو لڈو لگتا ہے، سب کچھ اچھا لگتا ہے۔ اس لیے اگر ایک آدھ اچھے سے ہیں تو ایسا مت سوچو کہ اس گھر کا ماحول اچھا ہے، نہیں ہو سکتا ہے وہ برہمن ہو۔ اور جو شودر بھائی ہیں، جو شودر بیٹے ہیں، ذرا ان کو تو دیکھو کہ ان کے ساتھ ماؤں اور بہنوں کا بیوہار کیسا ہے۔ اگر بیوہار ٹھیک ہے تب تو رشتہ کرو، ورنہ رشتہ مت کرو۔ لڑکا لاکھ اچھا ہوگا تو اس ہمارے ایشیا میں، ہندو پاک میں، بنگلہ دیش میں جو جوائنٹ فیملی کا غیر مسلم رسم و رواج ہے، اس میں کبھی بھی آپ کی بیٹی چین و سکون سے زندگی نہیں گزار پائے گی۔ اگر وہ برہمن بیٹے کی، برہمن بھائی کی بیوی ہے تب تو ٹھیک، ورنہ اس کی زندگی حرام ہو جائے گی۔ اس لیے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جب آپ کے پاس آپ کی بہن کا، آپ کی بیٹی کا رشتہ آئے تو سب سے پہلے رشتہ لانے والوں کا، لانے والیوں کا، اور جس سے رشتہ ہو رہا ہے، دین دیکھو کہ نمازی ہیں کہ نہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کہ نہیں، دین سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں، علماء سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں، اور ان جو لڑکا ہے وہ فجر کی نماز پڑھتا ہے یا نہیں۔ پھر اس کے بعد ان کے کردار کو دیکھو، لڑکے کے کردار کو دیکھو، ان رشتہ لانے والیوں کے کردار کو دیکھو، لڑکی کی ہونے والی نندوں اور ساسوں، بھابیوں کے کردار کو دیکھو، کیونکہ اتنا جلدی جان نہیں چھوٹنے والی ہے۔ ساسے کچھ دن زندہ رہیں گے، اور اللہ کرے کہ کافی دن تک وہ زندہ رہے، ان کا سایہ رہے، اللہ ان کو نیک بنا کر کے رکھے، ان کو حاکم اور ظالم بنا کر کے بہوؤں پر نہ رکھے، بلکہ ان کو دیندار بنا کر کے ان کا سایہ کافی دن تک برقرار رکھے، لیکن اکثر ایسے ہوتا نہیں ہے۔ بہنوں سے اتنا جلدی، نندوں سے جان نہیں چھوٹتی ہے، جب تک ماں باپ زندہ ہیں تب تک وہ کہیں بھی بیٹھے رہیں گی، اگر ان کی چلتی ہے تو حکومت چلاتی رہے گی اور تنگ کرتی رہے گی۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، میرے پیارے دینداروں، آج ہمارے گھروں کا حال تو دیکھو، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ بڑے بڑے گھر ہیں، مالدار ہیں، کافی کاروبار ہے، زمیندار ہیں، لیکن ان کے گھر میں بہویں آئی ہیں، رو رہی ہیں۔ ایک نہیں، سب کی سب رو رہی ہیں بھائی، سوائے جو برہمن ہے، برہمن کی بیوی ہے، باقی سب رو رہی ہیں۔ کیوں؟ تم نے ان کے بیک گراؤنڈ کو دیکھا نہیں، چیک نہیں کیا۔ مال دیکھ کر کے، داڑیاں دیکھ کر کے، 6 فٹ نوجوان دیکھ کر کے، اس کی خوبصورتی دیکھ کر کے، ایجوکیٹڈ دیکھ کر کے آپ نے شادی کر دی؟ ایک بے نمازی لڑکے سے نمازی لڑکی کی شادی کر دی؟ دیندار لڑکی کی بے نمازی سے شادی کر دی؟ بے دین سے شادی کر دی؟ رات میں دیر تک گھومنے والے سے شادی کر دی؟
وہ کیسے آرام پا سکتی ہے جی؟ کیسے اس کو سکون ملے گا؟ میرے پیارے مسلمان بھائیو، ایسا نہ کرو۔ خدا را میں اپنے بزرگوں سے، ماؤں سے، باپوں سے کہنا چاہوں گا، اپنی بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھو، اللہ کی رحمت ہے، برکت ہے ان کے لیے۔ جیسا رسول اللہ نے رشتہ دیکھنے کا کہا ہے ویسے ہی لڑکا دیکھ کر کے رشتہ کرو۔ اگر آپ نے مال دیکھ کر کے دین نہ دیکھا، مال دیکھ کر کے بے دین لڑکے سے شادی کر دی تو آپ کی لڑکی گھٹ گھٹ کر جیے گی، گھٹ گھٹ کر مرے گی، پریشان ہو کر کے مرے گی، اور تمہاری عاقبت اس بنیاد پر خراب ہو جائے گی کہ تم نے ایک بے دین لڑکے سے مال دیکھ کر کے اپنے دیندار نمازی لڑکی کی شادی کر دی۔ تمہاری جہنم میں جانے کے لیے یہی ایک چیز کافی ہوگی، تمہاری گمراہیت کے لیے اور تم کو تمہاری ذلیل و رسوائی کے لیے یہی ایک بات کافی ہوگی کہ رب جب پوچھے گا کہ تو نے اس میری امانت کو، میری دی ہوئی اس لڑکی کی رشتہ تو نے میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر کیوں نہیں کیا، کیوں تو نے مال دیکھا، تو جواب کیا دو گے؟ گھسیٹ کر کے اللہ جہنم میں ڈال دے گا۔ اسی لیے میرے پیارو، میرے مسلمان بھائیوں، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، ڈرو مت غریبی سے، ڈرو مت بیٹیوں کے بوجھ سے، بلکہ اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ بیڑا پار لگانے والا ہے۔ میرے پیارو، اپنی بہنوں کا، اپنی بیٹیوں کا رشتہ دیکھنا ہے، دیندار لڑکا، اس کا ماحول کیسا ہے، اس کے دوست کیسے ہیں، چال چلن اس کا کیسا ہے، رات میں گھومنے والا تو نہیں، گالیاں دینے والا تو نہیں، جوئے کھیلنے والا تو نہیں، اس کے طور طریقے کو دیکھو تب جا کر کے شادی کرو۔ ایک لڑکی قرآن پڑھنا جانتی ہے، قرآن کو پڑھتی ہے، روز تلاوت کرتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، اور ایک ایسے بدکار لڑکے سے جو قرآن کا ایک حرف نہیں جانتا، قرآن کی تلاوت کبھی نہیں کرتا، ہو سکتا ہے پڑھنا جانتا ہو، نمازیں صرف جمعہ پڑھتا ہے، بوجھ سمجھ کر کے اس کے مال کو دیکھ کر کے اپنے لڑکی کا، اپنے بہنوں کا نکاح کر دیتے ہو، غیرت و شرم نہیں آتی، ان کو بوجھ سمجھتے ہو۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ دے، اللہ ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر چلنے کی توفیق دے، اسی کے مطابق ہم کو سارے معاملات کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین سیکھنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ